میں نے قرآن کی ایک آیت تلاوت کی جس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان کا رشتہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تمام رشتوں سے زیادہ گہرا ہے، تمام رشتوں سے زیادہ قریب کا رشتہ ہے۔ دوست و احباب سے بھی زیادہ، بیوی بچوں سے بھی زیادہ، ماں باپ سے بھی زیادہ قریب کا رشتہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ہے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا رشتہ ایمان والوں کے ساتھ ان کی جان سے بھی زیادہ ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات ہماری مائیں ہیں۔ جب آپ کی بیویاں ہماری مائیں ہیں تو آپ ہمارے روحانی باپ ہیں، اور آپ ہمارے ایسے روحانی باپ ہیں کہ آپ نے ہماری خاطر اتنی قربانیاں دی ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے بھی اتنی قربانیاں نہیں دی۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے احب اللہ لما یغدوکم بہ من نعمہ، تم اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ اللہ نے تمہیں کھانے کے لیے کیا کیا نعمتیں عطا کر رکھی ہیں۔ وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، نبی نے فرمایا کہ مجھ سے بھی محبت کرو کیونکہ میں اللہ کا محبوب ہوں، اللہ مجھ سے محبت فرماتا ہے۔ پیارے بھائیوں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت ایمان کا ایک حصہ ہے۔ کوئی مسلمان اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت ماں باپ سے بھی زیادہ نہ ہو جائے، بیوی بچوں سے بھی زیادہ نہ ہو جائے، دوست و احباب سے بھی زیادہ نہ ہو جائے۔ چنانچہ حدیث کے الفاظ ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے ماں باپ، اس کے بیوی بچے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ایک حدیث میں آتا ہے ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، کہ جس شخص کے دل میں تین چیزیں ہوں وہ اس دنیا میں ہی ایمان کی حلاوت کو محسوس کرے گا، ایمان کی مٹھاس کو محسوس کرے گا۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ رسول کی محبت دل میں تمام دنیا کی چیزوں سے زیادہ ہو۔ حضرت ابن عمر خطاب رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے آپ دنیا کی تمام چیزوں سے سب سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری جان کے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مومن اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر یہ جملہ سن کر کے چونک گئے اور دل میں خیال کرنے لگے کہ عمر، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے زیادہ تجھے اپنی جان پیاری ہے؟ کیا نبی کی جان سے زیادہ تیری جان قیمتی ہے؟ نہ عمر، تو کیا کر رہا ہے؟ تیرا ایمان تو ناقص اور ادھورا ہے۔ یہ سوچتے سوچتے جب ان کا دل نبی کی محبت سے بھر گیا اور ان کو یقین ہو گیا کہ میری جان سے زیادہ مجھے اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پیاری ہے، تو فقال عمر والذی انزل علیک الکتاب احب الی من نفس التی بین جنبی، کہ اللہ کے رسول اس ذات کی قسم جس نے آپ پر قرآن کو نازل کیا ہے، میری جان سے زیادہ آپ کی جان مجھے پیاری اور محبوب ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ عمر، اب آپ کامل ایمان کے درجے کو پہنچ چکے ہو، تو کوئی مسلمان آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کے بغیر مکمل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ آپ کے احسانات بہت ہیں، اس دنیا میں بھی ہیں، قبر میں بھی ہیں، اور جب میدان حشر قائم ہوگا وہاں بھی آپ کے احسانات ہیں۔ خدا کی قسم، اگر نبی نہ ہوتے تو یہ دنیا نہ بنتی، یہ دنیا نہ بنتی تو ہم اس دنیا کے اندر پیدا ہی نہ ہوتے، اور اگر نبی نہ ہوتے تو ہمیں ایمان جیسی عظیم دولت نہ ملتی۔ آپ نے ہماری ایمان کی خاطر، ہمارا تعلق ایک اللہ سے جوڑنے کی خاطر کیسی کیسی مشقتیں اور کیسی کیسی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔
جنگ احد میں آپ کے دانت مبارک کو شہید کر دیا گیا، آپ کے چاند سے چمکتے ہوئے چہرے کو زخمی کر دیا گیا، آپ کے سر مبارک کو زخمی کر دیا گیا، اور آپ کے چہرے سے، آپ کے سر مبارک سے خون کے پھوارے نکلنے لگے۔ یہ قربانیاں کس کی خاطر تھی؟ ہم گنہگار امت کی خاطر تھی۔ مسند امام احمد بن حنبل کے اندر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی ایک لمبی روایت ہے، لیکن خلاصے کے طور پر میں آپ کے سامنے اس کا مفہوم بیان کرتا ہوں کہ جب مسلمانوں کو کفار مکہ نے بہت پریشان کیا، مسلمانوں کے اور اسلام کے دشمن کی یہ فطرت ہے کہ جب تک وہ مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچائے ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے۔ شروع سے ان کی یہی عادت ہے، جب تک وہ مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچائے ان کا کھانا ہی ہضم نہیں ہوتا۔ آج بھی یہی حال ہے۔ چنانچہ جب مسلمانوں کو، صحابہ اکرام کو بہت تکلیف پہنچایا گیا تو نبی نے اجازت دے دی اور سارے لوگ ہجرت کر کے حبشہ نامی شہر کی طرف روانہ ہو گئے، اور وہاں کے بادشاہ نجاشی جو عیسائی تھا ان کی حکومت میں امن و امان کے ساتھ رہنے لگے۔ لیکن جیسا کہ ابھی میں نے بتایا، دشمنوں کو، مسلمان کو تکلیف پہنچائے بغیر سکون ملتا ہی نہیں ہے، لہٰذا کفار مکہ کی ایک ٹیم کانٹیکٹ کرتے کرتے نجاشی کے دربار تک پہنچ گئی، اور جا کر کے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف یہ شکایت کی کہ ہماری قوم کے کچھ بیوقوف لوگ اپنے باپ دادا کا پرانا دین چھوڑ کر کے ایک نیا دین، آپ کا بھی دین نہیں قبول کیا ہے بلکہ ایک نیا دین اختیار کر لیا ہے۔ اور یہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید نجاشی مسلمانوں سے پوچھے بغیر مسلمانوں کو ہمارے حوالے کر دے گا، لیکن نجاشی نے مسلمانوں کو اپنے دربار میں بلایا تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے تقریر کی کہ ہم لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہم لوگ مردار کھاتے تھے، ہم لوگ زنا کرتے تھے، ہم لوگ شراب پیتے تھے، ہم لوگ بے حیائی میں مبتلا تھے، اپنی بہن بیٹیوں کی عزت ہماری نظر میں کوئی وقعت نہیں تھی، اپنی بچی کو ہم اپنے ہاتھوں سے زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے۔ لیکن اللہ کا فضل ہوا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے ہمارے درمیان بھیجا، جنہوں نے ہمیں یہ سبق پڑھایا کہ چوری نہیں کرنا، زنا نہیں کرنا، بیوی بچوں سے محبت کا سبق پڑھایا اور انسانیت کا درس دیا، لہٰذا آج ہم انسانوں جیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت جعفر نے سورہ مریم کے شروع کی کچھ آیتیں پڑھی تو نجاشی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور کفار مکہ کی جماعت کو، اسلام دشمن کی جماعت کو یہ کہہ کر کے واپس کر دیا کہ میں ایسے اچھے لوگوں کو ہرگز واپس نہیں کر سکتا، ان کو ہمارے ملک میں آزادی ہے، یہ آزادانہ زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس روایت کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم انسانوں کی حالت یہ تھی کہ ہم مردار کھاتے تھے، اپنے بھائی کو چھوٹی چھوٹی بات پر تلوار سے قتل کر دیتے تھے، ہم اپنی بہن بیٹیوں کے ساتھ غلط کرتے تھے، اپنی بہن بیٹیوں کی عزت ہماری نظر میں کوئی وقعت اور حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ اگر خدا کی قسم نبی علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف نہ لاتے تو آج بھی ہماری زندگی جانوروں سے بدتر زندگی ہوتی، لیکن اس نبی نے آ کر کے ہم پر یہ احسان کیا کہ آج ہم انسانوں جیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس نبی کا احسان قبر میں بھی ہے کہ جب قبر میں مردے کو دفن کر دیا جاتا ہے تو دو فرشتے آتے ہیں اور مردے سے سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا مذہب کیا تھا، تو کس نبی کو مانتا تھا۔ اگر مردہ مومن ہے، ایمان والا ہے اور اچھا اعمال کر کے گیا ہے تو وہ تینوں سوالوں کا جواب دے دیتا ہے، اور پھر اس کو جنت کا لباس پہنایا جاتا ہے، جنت کا بستر بچھایا جاتا ہے، جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، اور قبر جہاں تک نگاہ پڑ سکے وہاں تک کھل کر کے کشادہ ہو جاتی ہے، اور مردے سے کہا جاتا ہے کہ تو آرام سے دلہن کی طرح سو جا، تجھے کوئی جگانے والا نہیں ہے۔ لیکن جب فاسق و فاجر اور کافر بندے کو، غیر مسلم کو دفن کیا جاتا ہے تو وہ سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا، اور جہنم کا عذاب شروع ہو جاتا ہے، اس کو آگ میں جلایا جاتا ہے، فرشتوں کی مار پڑتی ہے، سانپ ڈستے ہیں، بچھو ڈنک مارتے ہیں، قبر اس کو اس طرح دبوچتی ہے کہ دائیں طرف کی پسلیاں
بائیں طرف کی پسلیوں میں، بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف کی پسلیوں میں اس طرح گھس جاتی ہیں، اور وہ چیختا چلاتا ہے، مدد کے لیے پکارتا ہے۔ خدا کی قسم اگر نبی نہ آتے تو ہمیں ایمان کی دولت نہ ملتی، اگر ہمیں ایمان کی دولت نہ ملتی، جس طرح اس فاسق و فاجر کافر بندے کو تکلیف دی جاتی ہے ہمیں بھی وہی تکلیف دی جاتی، ہمیں بھی وہی سزا دی جاتی، لیکن اس نبی کا احسان ہے کہ ہم قبر کے عذاب سے محفوظ ہو گئے۔ اور پھر جب میدان حشر قائم ہوگا، لوگ اپنے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کوئی گلے تک، کوئی اس سے بھی زیادہ، کوئی اپنے ہی پسینے میں تیر رہا ہوگا۔ ایسے خطرناک حالات میں سارے لوگ بھاگتے بھاگتے حضرت آدم کے پاس جائیں گے اور درخواست کریں گے، آپ تو ابو البشر ہیں، آپ تو تمام انسانوں کے باپ ہیں اور نبی ہیں، اللہ سے درخواست کیجئے کہ اللہ تعالی حساب و کتاب شروع کر دے۔ لیکن آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ آج اللہ بہت غصے میں ہیں، کہیں اللہ مجھ سے سوال نہ کرنے لگ جائے۔ جاؤ، میرے بعد ایک نبی آیا تھا جن کو نجی اللہ کا لقب ملا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ سارے لوگ بھاگتے بھاگتے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے، اللہ کے نبی آپ اللہ سے درخواست کریں کہ اللہ تعالی حساب و کتاب شروع فرما دے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام عذر پیش کریں گے کہ اللہ کہیں مجھ سے سوال نہ کر لے لگ جائے۔ جاؤ، میرے بعد ایک نبی آئے تھے جن کو خلیل اللہ کا لقب ملا تھا، حضرت ابراہیم کے پاس جاؤ۔ سارے لوگ بھاگتے بھاگتے حضرت ابراہیم کے پاس آئیں گے، حضرت ابراہیم سے کہیں گے کہ اللہ سے درخواست کیجئے اللہ تعالی حساب و کتاب شروع فرما دے۔ لیکن حضرت ابراہیم کہیں گے اللہ آج بہت غصے میں ہیں، کہیں مجھ سے سوال کرنے نہ لگ جائے۔ جاؤ، تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ سارے لوگ حضرت موسیٰ کے پاس آ کر کے عرض کریں گے، اللہ کے نبی اللہ سے درخواست کیجئے کہ اللہ تعالی حساب و کتاب شروع کر دے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں نے تنبیہ کے لیے قبطی کو مارا تھا اور میری تھپڑ سے وہ قبطی مر گیا تھا، کہیں اللہ مجھ سے اس کے بارے میں سوال نہ کر لے۔ جاؤ، تم عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ سارے لوگ حضرت عیسیٰ بن مریم کے پاس آئیں گے اور آ کر کہیں گے، اے اللہ کے نبی آپ اللہ سے درخواست کر دیں کہ اللہ تعالی حساب و کتاب شروع فرما دے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میرے بعد میری امت نے مجھے اللہ کا بیٹا بنا لیا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ مجھے اس بارے میں پوچھ لے۔ میرے بعد نبی علیہ السلام آئے تھے جن سے اللہ نے دنیا ہی میں گارنٹی لی تھی اور یہ سرٹیفکیٹ دیا تھا کہ آج کے دن ان سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، تم ان کے پاس جاؤ۔ سارے لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اللہ کے نبی آپ سے اللہ نے دنیا ہی میں گارنٹی لی تھی اور آپ کو یہ سرٹیفکیٹ دیا تھا کہ قیامت کے دن آپ سے کوئی سوال نہیں ہوگا، آپ کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، آپ اللہ سے درخواست کریں کہ اللہ تعالی حساب و کتاب شروع کر دے۔ سید الانبیاء، سید المخلوق نبی علیہ السلام سجدے میں گر جائیں گے اور سفارش کریں گے۔ میدان کے اندر پورا مجمع یا رب نفسی نفسی، یا اللہ میری جان بخش دے، یہی وظیفہ پڑھتے رہیں گے۔ لیکن ایک طرف سے آواز آئے گی، یا رب امتی امتی۔ سارے لوگوں کی نگاہیں اس طرف ٹک جائیں گی کہ کون ہے وہ ہستی جو آج بھی اپنی امت کا خیال کر رہا ہے۔ آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، حساب و کتاب شروع ہو جائے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو آپ علیہ السلام دوبارہ اپنی امت کے لیے اللہ سے سفارش کریں گے۔ جو لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جا چکے ہوں گے، آپ کی سفارش دوبارہ بھی قبول کی جائے گی اور اجازت ہوگی۔ جنتیوں سے کہا جائے گا کہ تم اپنے رشتہ داروں کے کچھ لوگوں کو نکال کر کے جنت کے دروازے کے سامنے نہر حیات میں ڈال دو۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام تیسری مرتبہ سفارش کریں گے اپنی امت کے بارے میں، اور آپ کی امت کے لوگ
جن کے بارے میں تیسری مرتبہ آپ سفارش کریں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے دل میں صرف رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا، جنہوں نے نہ تو نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ صدقہ کیا، نہ زکوٰۃ دی، نہ کوئی عمل کیا، صرف اللہ کو ایک مانتا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا رسول مانتا تھا۔ ان کے دل میں صرف رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ سے سفارش کریں گے اور آپ کی شفاعت ان لوگوں کے حق میں قبول کی جائے گی اور ان کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ اور جب ان لوگوں کو جہنم سے نکالا جائے گا، یہ جل کر کے کوئلے کی طرح ہو چکا ہوگا، لیکن جب ان کو نہر حیات میں ڈالا جائے گا تو یہ لوگ نوجوان ہونہار ہو جائیں گے، خوبصورت ہونہار لگنے لگیں گے۔ صرف ان کی پیشانی پر جہنمی کا ایک نشان ہوگا۔ بہرحال سارے لوگ جنت میں داخل ہو گئے ہوں گے۔ اس پوری روایت کو سنانے کا مقصد یہ ہے، خدا کی قسم اگر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نہ ہوتے تو میدان حشر میں لوگ پریشانی میں مبتلا ہوتے، حساب و کتاب شروع نہ ہوتا۔ اگر نبی نہ ہوتے تو ہم جیسی گنہگار امت جنہوں نے ساری زندگی شراب پی، جوا کھیلا اور بدکاری کی، اس نبی کا احسان ہے کہ ان کی بدولت، ان کی شفاعت کی بدولت ہم جنت میں جائیں گے، ورنہ ساری زندگی ہم جہنم کی آگ میں جلتے رہتے، جہنم میں ہی سڑتے رہتے۔ تو جس نبی نے اس دنیا کے اندر اتنا بڑا احسان کیا، چپل پہننے کا طریقہ بتایا، کپڑا پہننے کا طریقہ بتایا، وضو کرنے کا طریقہ بتایا، غسل کرنے کا طریقہ بتایا، بات چیت کا طریقہ بتایا، انسانیت والی زندگی سکھایا، اور قبر کے اندر آپ کا احسان یہ ہے کہ منکر نکیر کے سوالات سے محفوظ، منکر نکیر کے سوالات کا جواب دے کر کے ہمیں جنت کی نعمت سے مالا مال فرمایا، اور میدان حشر میں حساب و کتاب شروع کروا کر کے ہمیں جنت میں داخل فرمایا، اور ہماری خاطر اتنی قربانیاں دی ہیں۔ تو کیا ہم اس نبی کی محبت میں اتنا نہیں کر سکتے؟ ہم اس نبی کی محبت میں اتنا نہیں کر سکتے کہ آپ نے جن کاموں کے لیے منع کیا، جن کاموں کے کرنے سے منع کیا ہے، ہم ان سے رک جائیں، اور جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ہم ان کی محبت میں ان کاموں کو کر لیں۔ لیکن ہم نے اپنی گنہگار آنکھوں سے دیکھا کہ 12 ربیع الاول کے موقع پر جشن کے نام پر لوگ ڈی جے بجاتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، راستوں کو بلاک کر کے جلوس نکالتے ہیں، جبکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ میں اس دنیا کے اندر آیا ہوں تاکہ ناچ گانے اور موسیقی کو جڑ سے مٹا دوں۔ آج دیکھا جا رہا ہے کہ اس کا امتی یوم پیدائش کے موقع پر ڈانس کر رہا ہے، ڈی جے بجا رہا ہے۔ جو جلوس کے موقع پر ڈی جے بجایا جاتا ہے اور ڈی جے کے اندر جو نعت بجایا جاتا ہے، اس نعت کی آواز کم آتی ہے، اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ میوزک ہے، جو ڈگ ڈگ کی آواز ہے، وہ اس قدر گونجتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کوئی بندہ نعت نبی پڑھ رہا ہے، کوئی نبی کی شان میں تعریف کر رہا ہے، کوئی نبی کی شان کو بیان کر رہا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ کسی خوشبودار کاغذ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام لکھ کر کے پھر اس کو گٹر میں ڈال دیا جائے۔ کیا یہ نبی کی شان میں گستاخی نہیں ہے؟ کیا یہ نبی کے نام کی بے حرمتی نہیں ہے؟ اور ہم نے اپنی گنہگار آنکھوں سے دیکھا کہ نبی کا امتی عید میلاد النبی کے موقع پر ڈی جے کے سامنے ڈانس کر رہا ہے، جبکہ نبی نے فرمایا کہ میں ناچ کو دنیا سے مٹانے کے لیے آیا ہوں۔ ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ نبی سے عشق ہے یا دشمنی ہے۔ ایک طرف نبی کہہ رہا ہے ڈانس کو ختم کرنے آیا، ایک طرف دیکھا جا رہا ہے کہ اس کا امتی نبی کے نام پر ڈانس کر رہا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مکمل ایمان والا وہ شخص ہے جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرے انسان محفوظ رہیں، لیکن ہم نے اپنی گنہگار آنکھوں سے دیکھا کہ 12 ربیع الاول کے دن عید میلاد النبی کے موقع پر لوگ نبی کے نام پر جلوس نکالتے ہیں اور راستوں کو رسے باندھ کر کے بلاک کر دیتے ہیں۔ کتنے لوگوں کو اس سے تکلیف پہنچتی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی بیمار ہے،
اس کو 10-15 منٹ کے اندر ہاسپٹل پہنچانا ہے، لیکن آپ کے راستے کو بلاک کرنے کی وجہ سے ایمبولنس کو پھرایا جاتا ہے، اس گلی سے اس گلی، اس گلی سے اس گلی، ٹائم پر ہاسپٹل نہ پہنچنے کی وجہ سے اس آدمی کی راستے میں ہی موت ہو جاتی ہے۔ جس نبی نے کہا کہ جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، حقیقت میں وہ مکمل ایمان والا ہے، اس نبی کا امتی اس حدیث کا بھی خیال نہیں کیا۔ میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، کوئی بڑا مفتی نہیں ہوں کہ میں یہ فتویٰ دوں عید میلاد النبی منانا جائز نہیں ہے یا جشن منانا جائز نہیں ہے۔ آپ جلوس نکالیں، ہمیں اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن اس قدر بھیڑ نہ مچائیں کہ آنے جانے والے کو تکلیف ہو، راستے ہی بلاک ہو جائیں، اور اس قدر ڈی جے نہ بجائیں کہ نبی کی شان میں گستاخی ہو۔ اگر آپ کو نبی سے محبت ہے، اس دنیا کے اندر ہر کوئی نبی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن سچا عاشق رسول کون ہے؟ خود نبی کی زبان سے سن لیجئے، نبی نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت پر عمل کیا حقیقت میں وہی مجھ سے محبت کرنے والا ہے۔ نبی نے فرمایا انہک الشوارب وعفو اللحیٰ، مونچھوں کو پست کرو، داڑھی کو بڑھاؤ۔ کتنے عاشق رسول ہیں جس نے نبی کی محبت میں داڑھی رکھی ہو۔ نبی روزانہ 5 وقت مسجد میں آ کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ اگر آپ کو نبی سے محبت ہے تو آپ بھی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر کے 5 وقت پڑھیں گے۔ تو نبی کی ایک سنت نہیں ہے، نبی کی بہت ساری سنتیں ہیں۔ تو نبی نے فرمایا میرا سچا عاشق وہ ہے جو میری ایک ایک سنت پر عمل کرے۔ نبی کی پیدائش پر خوشی ہے تو میں یہ تو نہیں کہتا کہ عید میلاد النبی منانا جائز ہے کہ نہیں ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ نبی کے نام پر ڈانس کرنا، نبی کے نام پر ڈی جے بجانا، نبی کے نام پر راستوں کو بلاک کر کے تکلیف پہنچانا، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ جس طرح غیر ڈی جے بجا کر کے ناچ کرتے ہیں، راستوں کو بلاک کرتے ہیں، وہی طریقہ آپ اختیار کرتے ہیں۔ آپ میں اور غیروں میں کیا فرق رہا؟ تو یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو نبی سے محبت ہے اور آپ 12 ربیع الاول کے دن نبی کی پیدائش پر خوشی منانا چاہتے ہیں تو آپ اس خوشی میں مسجدوں کے اندر درود کی محفل سجا لیجئے، نبی کے اوپر درود بھیجیں، اور اپنے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت کی محفل سجائیے۔ اور اگر آپ کو نبی سے محبت ہے تو آپ نبی کے لیے زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھ کر کے آپ ان کی ذات تک ایصال ثواب پہنچائے۔ لیکن راستوں کو بلاک کرنا اور ناچ کرنا اور ڈی جے بجانا، یہ نہ تو اسلام کا طریقہ ہے بلکہ یہ بالکل حدیث کے خلاف ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کر کے گزارش کرتا ہوں خصوصاً نوجوانوں سے کہ اس موقع پر آپ ڈی جے نہ بجائیں، راستوں کو بلاک نہ کریں، دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائیں، نبی کے نام پر ڈانس نہ کریں، یہ اسلام کا طریقہ ہے ہی نہیں۔ اگر نبی سے محبت ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ نبی کی سیرت کو پڑھیں۔ اگر آپ کو نبی سے محبت ہے، ماشاء اللہ آپ سب نوجوان ہیں، آپ جتنے بھی یہاں جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں ان میں سے اکثر یہاں جاب کرنے والے ہیں، کوئی میگھا میں جاب کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے میگھا آفس میں جاب کرنے والا کوئی ان پڑھ تو ہوتا نہیں ہے، ہر کوئی پڑھا لکھا ہے، اور اس زمانے کے اندر سیرت کی کتاب انگلش میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے۔ تو آپ کو اگر نبی سے محبت ہے تو آپ نبی کی سیرت کو اٹھا کر کے پڑھیے، اور اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ اس چیز کا اسٹڈی کیجئے نبی اپنی پیدائش پر کیا کام کر رہے تھے اور اپنی امت کو کیا پیغام دے کر گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خرافات سے بچائے اور نوجوانوں کو نبی سے محبت عطا فرمائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کی توفیق دے۔ آمین۔